بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محلے میں ایک باورچی نے اپنا ہوٹل کھول لیا۔ وہ پورے محلے کو مفت کھانا دیتا تھا اور اس کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ ہم لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے گڑبڑ لگتی تھی، کیونکہ کوئی اتنا مفت کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ اور جب سے وہ باورچی آیا تھا تب سے محلے کی سب کنواری لڑکیاں پردہ کرنے لگی تھیں۔ میں نے اب تک اس کا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ پورے محلے کی کایا پلٹ گئی۔ اس دن میں نے برقع پہنا اور کھانا لینے چلی گئی اور گھر آ کر کھانا کھایا تو واقعی انگلیاں چاٹتی رہ گئی۔ لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب رات کو میری آنکھ کھلی اور میرے ساتھ میرا نام سیرت ہے۔ میں اس علاقے میں رہتی ہوں جہاں پر سب لوگوں کی ایک جیسی حیثیت ہے۔ ہم سب لوگ سفید پوش ہیں، اس لیے ہماری زندگی قدر آرام سے ہی گزر رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں مقابلے بازی نہیں ہے۔ مقابلہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر انسان حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر والوں سے بہت پیار اور مان ملا تھا مجھے۔ اب جب میری شادی کی عمر ہو گئی تو دل میں ہر وقت وسوسے سر اٹھاتے تھے کہ نہ جانے مجھے سسرال کیسا ملے گا، وہ لوگ مجھے خوش بھی رکھیں گے یا نہیں۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں، ابھی تو لڑکے والوں کو پسند آنا ضروری ہے۔ خیر، اب آئے دن میرے لیے رشتے آتے رہتے تھے۔ کبھی ہمیں رشتہ پسند نہیں آتا تو کبھی لڑکے والوں کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ یوں ہی وقت کٹ رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرا محلہ میری ہم عمر لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے رشتہ نہ ہونے کا غم مجھے پریشان نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے والدین ہمیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے بھی نہیں روکتے تھے، اس لیے رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی ہم سہیلیاں مل کر ایک گھر جاتیں تو کبھی دوسرے گھر۔ ایک دن میں اپنی سہیلی انم کے گھر گئی تھی جب اس کے چھوٹے بھائی نے آ کر انم کو ایک خوشخبری سنا دی۔ وہ کہنے لگا، میری کام چور باجی، تمہیں دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے موت پڑتی ہے نا؟ اللہ نے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک نیا باورچی آیا ہے، اس نے ہمارے محلے میں ہی ہوٹل کھول لیا ہے۔ میں بولی، یہ باورچی مجھے پاگل ہی لگتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا تو پہلے ہی گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، ہوٹل سے کھانا کون خرید سکتا ہے؟ انم کا بھائی بولا، باجی پیسوں کی تو تم فکر ہی نہ کرو، کیونکہ وہ باورچی مفت میں کھانا بانٹتا ہے۔ یہ بات بھی عجیب تھی کہ اتنی مہنگائی کے دور میں کھانا کون مفت بانٹ سکتا ہے۔ خیر، پھر میں نے سوچا کہ باورچی اپنے کھانے کی لذت سے سب کو آشنا کرنا چاہتا ہے، تب ہی تو مفت میں کھانا بانٹ رہا ہے تاکہ سب لوگوں اس کے پکے گاہک بن جائیں۔ میں جب گھر آئی تو ادھر بھی اس ہی باورچی کا تذکرہ تھا۔ میرا بھائی اس سے آلو قیمہ لے کر آیا۔ اب سارے گھر والے بڑے مزے سے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ امی کو کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں لگتا تھا، مگر آج تو وہ کہنے لگیں، احمر تم اس باورچی سے اس قیمے کی ترکیب ضرور پوچھ کر آنا۔ چونکہ میں قیمہ کھاتی نہیں تھی، اس لیے میں نے رات کا پڑا ہوا سالن ہی گرم کر کے کھا لیا۔ مجھے اس نئے باورچی کا ہوٹل دیکھنے کا بہت شوق ہوا، اس لیے انم سے بولی کہ تم میرے ساتھ چلنا۔ وہ راضی ہو گئی۔ شام میں ہم دونوں گھر سے باہر نکلی۔ سامنے ہی شیف ارسلان کا ہوٹل تھا، جس کا نام اس نے گھر کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں آگے بڑھیں تو سامنے ہی ایک کالا سا لڑکا کھڑا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 28-29 سال کی ہوگی۔ وہ بولا، جی میڈم آپ کو کیا چاہیے؟ میں بولی، ہم ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے آئے ہیں۔ وہ بولا، میڈم ابھی یہ سہولت نہیں ہے، آپ کھانا پیک کروا کر گھر لے جا سکتی ہیں۔ انم جلدی سے بولی، شیف ارسلان کہاں ہے؟ ہم اسے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ انم کا یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ شیف ارسلان کو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی باورچی سے ہو جائے۔ وہ لڑکا بولا، جی میڈم کہیں، میں ہی شیف ارسلان ہوں۔ اس لڑکے کو دیکھ کر تو ہم دونوں ہکا بکا ہی رہ گئیں۔ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کا ہوگا۔ اس باورچی کے چہرے پر صرف آنکھیں نمایاں تھیں
اس کی کالی رنگت ہر چیز کو پس پشت ڈال رہی تھی۔ میں نے اور انم نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور گھر کی جانب واپس چل پڑیں۔ گھر آ کر ہمیں ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ انم بولی، اللہ معاف کرے کتنا بد شکل ہے نا وہ باورچی، مگر ایک بات کہوں، اللہ نے اس کے ہاتھ میں لذت بہت رکھی ہے۔ میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک اس کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ خیر، میں جب گھر آئی تو میں نے امی کو بھی یہ قصہ سنایا کہ شیف ارسلان تو کالا کلوٹا باورچی نکلا۔ امی نے مجھے ٹوک دیا اور سختی سے بولی، خبردار سیرت، میں آج کے بعد تمہیں منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ اللہ نے ہر انسان کو بہترین صورت پر تخلیق کیا ہے۔ میں جلدی سے خاموش ہو گئی۔ خیر، اگلے دن میرے لیے ایک رشتہ آنا تھا، اس لیے میں امی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی، اس لیے محلے میں نہ نکل سکی۔ لڑکے والے آئے، خوب سیر ہو کر کھایا پیا اور آخر میں میرے رشتے سے انکار کر کے چلے گئے۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ مجھے اتنے لوگ ٹھکرا کر گئے تھے کہ اب خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو مجھے خود میں سے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہوتی، مگر نہ جانے یہ لوگ مجھے کس بنا پر ٹھکرا کر چلے جاتے تھے۔ میں اتنی دل برداشتہ تھی کہ پورا ہفتہ گھر سے ہی نہ نکل پائی۔ گھر سے نہیں نکلی تو مجھے آس پاس کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ امی میری اداسی دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گئیں، اس لیے مجھے بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا۔ کہنے لگیں، یہ آج میں نے بہت مزے کی چاٹ بنائی ہے، تم اپنی سہیلی انم کے لیے یہ چاٹ لے جاؤ۔ میں بھی گھر کے ماحول سے گھبرا گئی تھی، اس لیے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں جب انم کے گھر پہنچی تو مجھے کچھ بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ گھر میں بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں ہی عرفان بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں بولی، انم کہاں ہے؟ وہ اداس سا ہو گیا اور کہنے لگا، باجی تو اپنے کمرے میں ہے، لیکن آپ ان کے پاس مت جائیں، وہ کسی سے بھی نہیں ملتی۔ میں ہر روز باجی کی کئی سہیلیوں کو یہ کہہ کر دروازے سے ہی پلٹا دیا کرتا ہوں کہ باجی گھر پر نہیں ہیں، مگر میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں بولی، عرفان تم فکر نہ کرو، تمہاری باجی مجھ سے ضرور ملے گی۔ اتنا کہہ کر میں انم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ اپنے کمرے میں بھی عبایا پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر بھی نقاب تھا۔ میں بولی، انم یہ سب کیا ہے؟ تم اپنے کمرے میں نقاب کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ انم بولی، میں نے مکمل شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، میں نے زندگی کو جان لیا ہے، مجھے علم ہو گیا ہے کہ خالی بیٹھ کر باتیں کرنے اور کھی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اللہ سے لو لگا لی ہے اور سہیلیوں کی محفلیں چھوڑ دی ہیں۔ باقی محلے کی لڑکیاں تو دروازے سے ہی پلٹ جایا کرتی ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ ڈھیٹ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم دروازے سے پلٹ جاتی، اس لیے میں نے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میں اس کے لہجے میں چھپے طنز کو بہت اچھی طرح محسوس کر گئی تھی۔ میں بولی، انم اسلام میں لڑکی کا لڑکی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ وہ مجھے گھور کر بولی، بس بس مجھے مت پڑھاؤ، تم سے تو میں بہتر ہی ہوں، تم خود کو دیکھو کیسے چھوٹے سے دوپٹے میں گھر سے نکل آئی ہو۔ اس سے زیادہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکی، اس لیے امی کا دیا ہوا ڈبہ میز پر رکھ کر بولی، امی نے تمہارے لیے چاٹ بھیجی ہے، یہ کھا لینا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ خیر، میں پھر سے گھر واپس آ گئی۔ میرا بھائی احمر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، باجی محلے کی آدھی لڑکیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی اب یہ دوپٹہ چھوڑ کر عبایا پہننا شروع کر دیں۔ میں احمر کی بات سن کر چونک گئی، اس لیے جلدی سے اس کی جانب لپکی۔ میں بولی، احمر سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے پتا کہ انم نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، اچھا تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، باجی انم نے بھی سدھر گئی ہیں، انہوں نے بھی پردہ شروع کر دیا، یا اللہ میری باجی کو بھی ہدایت دے۔ میں اس کی ڈرامے بازی سے چڑ گئی، اس لیے اسے گھور کر بولی، یہ عورتوں کی طرح گھما پھرا کر باتیں کرنا چھوڑو اور مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ بولا، باجی مجھے تو یہ پتہ چلا
کہ جس لڑکی نے بھی اس باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لڑکیوں کے والدین باورچی ارسلان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ میں حیران تھی مگر احمر سے کچھ نہ بولی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ آخر کھانا کھانے سے یہ کایا پلٹ کیسے سکتی ہے؟ پھر ارسلان سب کو مفت میں کھانا بھی تو دیتا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر کوئی اس گڑبڑ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب کی نظر میں یہ کرامت تھی۔ شام ہوئی تو میں محلے میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں ایک ایک گھر جا کر یہ دیکھ رہی تھی میری کس کس سہیلی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تقریباً محلے کی آدھی لڑکیاں تو راہ راست پر آ گئی تھیں، مگر میں نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی تھی۔ جوں لڑکیاں پردہ کرنے لگی تھیں وہ نہایت مغرور اور اکھڑ مزاج ہو چکی تھیں، جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اللہ کا دین تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اللہ پاک تو صلہ رحمی کا پسند کرتا ہے، پھر یہ لوگ خود کو اللہ والا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر وہ اللہ کی مخلوق کا دل کیوں دکھانے لگتے ہیں؟ میں ان سب سے اب تک ارسلان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اس لیے جوں کی توں تھی۔ نہ تو میرا جی پردہ کرنے کو چاہتا تھا اور نہ ہی میں بہت مذہبی سی ہو گئی تھی، بلکہ میں تو اب پہلے سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھنے لگی، کیونکہ امی نے اب کی بار مجھے خوب ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی، سیرت تم اپنی بالکل بھی فکر نہیں کرتی، تمہاری زندگی کا مقصد بس سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہی رہ گیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے اپنے چہرے یا ہاتھوں کی دیکھ بھال کی ہو، اس لیے تو لوگ تمہیں ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ اب تم خواب غفلت سے جاگ جاؤ، اپنا خیال رکھنا شروع کرو، یہ نہ ہو کہ مناسب رشتے کے انتظار میں تم بوڑھی ہو جاؤ۔ ان کی باتوں نے میرا جگر پارا پارا کر دیا تھا، اس لیے میں اسی دن اسٹور سے جا کر مہنگی نائٹ کریم لے آئی۔ امی نے مجھے کافی سارے پیسے دیے تھے، کہنے لگی جس چیز کی ضرورت ہو لے آؤ، میں تمہیں خوب نکھرا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ رات ہوتے ہی میں اپنے چہرے پر کریم کا لیپ لگا کر سو جاتی تھی۔ اب میری زندگی میں رہ ہی کیا گیا تھا؟ ساری سہیلیاں تو پردہ کرنے لگی تھیں، نہ کوئی گھر سے باہر نکلتی اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کرنا پسند کرتی تھی۔ ایسے میں اب سارا دن ٹوٹکے کرتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے انتظار کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ ایک اور رشتہ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ دیسی ٹوٹکے کر کے میں پہلے سے بہت بہتر دکھنے لگی تھی۔ امی بھی بہت خوش تھیں، کہنے لگیں اس بار تو اس رشتے سے ہاں ہو ہی جائے گی۔ میں مزید لالچ میں آ گئی۔ رات امی کہنے لگیں کہ سیرت کھانا بنا لو، آج میری طبیعت ذرا بوجھل ہے۔ میں امی کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، امی آپ میری 2 ہفتوں کی محنت خراب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ بڑی مصیبتوں سے تو میں ذرا بہتر ہوئی ہوں، اب چولہے کے آگے سامنے کھڑی ہو گئی تو پھر سے رنگت جل جائے گی، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ارسلان کے ہوٹل سے کھانا منگوا لیں۔ امی کو میری تجویز پسند آئی تھی، اس لیے احمر کو بھیج کر کھانا منگوا لیا۔ آج میں پہلی بار ارسلان باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی تھی۔ اف، اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ حالانکہ میری والدہ کھانا پکانے میں بہت ماہر تھیں، ان کی دھوم تو پورے خاندان میں تھی۔ میں بیچ میں انگلیاں چاٹتی رہ گئی۔ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صبح مجھے لڑکے والوں نے دیکھنے آنا تھا، اس لیے میں خود کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ سے ایک ٹوٹکا پڑھا تھا جو رات بھر چہرے پر لگا کر سونا ہوتا تھا، جس سے چہرہ گلاب کی طرح تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ میں وہ ٹوٹکا کر کے سو گئی، مگر جیسے ہی آدھی رات بیتی مجھے نیند میں کچھ بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں جوں ہی اٹھی تو میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم چلی گئی۔ آئینہ دیکھا تو یاد آیا کہ میں تو رات میں ٹوٹکا کر کے لیٹی تھی۔ میں خود کو خوب کوسنے لگی۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے اب میرا چہرہ بہت جل رہا تھا۔ میں نے منہ دھویا، یہ دیکھ کر تو میری چیخ ہی نکل گئی کہ میرا سارا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، میرے چہرے کا ماسک ڈھلک چکا تھا۔ میں تو ایک ہی رات میں امی سے بھی زیادہ عمر کی لگنے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔
مجھ پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کر گرنے لگے۔ مجھے تو پہلے ہی کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ایسے چہرے سے کون قبول کرتا؟ میں بستر پر ڈھہ سی ہو گئی۔ ساری رات میں روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ معجزہ کر دے، صبح میں جب آئینہ دیکھوں تو میرا چہرہ بالکل ٹھیک ہو۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں کوئی 60-70 سال کی ضعیفہ کھڑی ہے۔ امی بھی باہر سے مجھے آوازیں دیے جا رہی تھیں۔ میں بے حد ڈر گئی کہ اگر اس قسم کے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو امی مار مار کر میرا برا حال کر دیں گی۔ اس لیے میں نے الماری سے ایک برقع نکال کر پہن لیا اور چہرے کو نقاب سے ڈھک لیا۔ میں جب باہر نکلی تو احمر مجھے دیکھ کر چیخ پڑا، کہنے لگا امی ابھی یہ تو دیکھیں، باجی پر بھی وہی باورچی کے کھانے کا اثر ہو گیا، باجی نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی اور کہنے لگی آج یہ سب ڈرامہ مت کرو، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئے گے۔ میں بولی امی مجھے کوئی نہ دیکھنے آئے، میں پردہ کرنے لگی ہوں۔ امی بولی عورتوں سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا میری بچی۔ میں امی کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی اگر میں نے پردہ شروع کر ہی دیا ہے تو پلیز اب مجھے بخش دیں۔ امی میری بات سن کر حیران رہ گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اب سارا قصہ مجھے سمجھ میں آ چکا تھا۔ میرے چہرے کا یہ حال کسی ٹوٹکے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ رات میں نے جو کھانا کھایا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ کیا پتہ میری باقی سہیلیاں بھی اسی وجہ سے پردہ کرنے لگی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اس شیف کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی، اس لیے میں جلدی سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ تو امی بولی جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ گھر سے غیر ضروری طور پر نہیں نکلتی۔ میں امی کی بات انسنی کر کے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ میرے قدم انم کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں اس کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر جلدی سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، پھر ذرا سنبھل کر بولی سیرت تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اس دن میں نے کس طرح تمہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، آج تم پھر سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو۔ میں نے کچھ کہے بنا اپنے چہرے سے نقاب سرکا دیا۔ میری شکل دیکھ کر انم چیخ پڑی، پھر اس نے مجھے اپنا چہرہ بھی دکھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا تھا۔ میں اور وہ رونے لگی، مگر یہ وقت رونے دھونے کا نہیں تھا۔ ہم نے ہمت سے کام لیا اور باقی لڑکیوں کے گھر جانے کا ارادہ بنا لیا۔ ہم محلے کی ایک ایک لڑکی کے گھر گئیں۔ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ نکلا۔ سب کی سب وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھیں، جھریاں پڑ چکی تھیں، اسکن ڈھلک چکی تھی۔ میں نے سب سے ماجرا پوچھا تھا، ایک ایک لڑکی نے مجھے یہی بتایا کہ باورچی ارسلان کا کھانا کھا کر سوئی تھیں۔ آدھی رات چہرے پر جلن شروع ہو گئی، آئینہ دیکھا تو یہ سب ہو گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس سب کے پیچھے ارسلان ہی تھا۔ میں بولی تم میں سے کوئی بھی ارسلان کے پاس نہیں گئی؟ انم بولی میں گئی تھی، میں نے اس کو بے حد بےعزت کیا تھا، مگر وہ بولا یہ میں مفت میں کھانا اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتا ہوں، مگر جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ انم تم تو بہت گناہ گار ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنا یہ بدصورت چہرہ چھپا کر رکھو، جب تمہارے گناہوں کی معافی مل جائے گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر سب لڑکیوں نے یہی قصہ سنا دیا، یعنی سب کو ارسلان نے ایک جیسی بات ہی کہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اس بات سے ڈر کر چپ ہو گئیں کہ کہیں کسی دوسرے کو علم نہ ہو جائے کہ وہ کتنی گناہ گار ہیں۔ میں بولی یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، ہمیں گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ ہم سب لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو سارا قصہ سنا دیا۔ ہم سب اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے ہمارا یہ حشر دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ ہم سب لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ باورچی کے ہوٹل پہنچ چکی تھیں۔ شاید وہ معاملے کی سنگینی سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کا چہرہ خوف سے زد ہو چکا تھا۔ اسے بار بار پسینہ آ رہا تھا اور وہ اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ابو آگے بڑھ کر بولے باورچی صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا؟
اگر تم نے سیدھی طرح سے منہ نہ کھولا تو تمہیں ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ باورچی زور زور سے ہنسنے لگا، بولا اگر میں تم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں تو انہیں ٹھیک بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم لوگوں نے ہوشیاری کر کے پولیس بلائی تو میں مر جاؤں گا لیکن دوا نہیں دوں گا۔ ابو بولے آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا انسان کو اللہ نے بنایا ہے، چاہے کوئی کالا ہے یا گورا، لمبا ہے یا چھوٹا، ہر انسان کی شکل و صورت جب اللہ نے بنائی ہے تو لوگ مجھے میرے کالے رنگ کا ذمہ دار کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جتنا کالا ہے اس کا دل بھی اتنا کالا ہی ہوگا؟ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری ماں مرنے سے پہلے میرے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے لیے رشتے کی تلاش میں اس کی جوتیاں گھس گئیں، مگر کسی نے انہیں رشتہ نہیں دیا، الٹا ہمیشہ ان کو بے عزت ہی کیا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو اپنے کوے سے ایسے کالے بیٹے کے لیے رشتہ لینے آئی ہے۔ میری ماں دل پر یہ ارمان لے کر مر گئی، تب میں نے بھی قسم کھائی کہ اس ملک کی ہر لڑکی سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ میرا دادا ایک بہت بڑا حکیم تھا، میں نے اس کی حکمت کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جسے کھانے میں استعمال کرنے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں حکیم کا پوتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کس مقدار میں جڑی بوٹی ہانڈی میں ڈالنی ہے جو گھر کے مردوں اور بڑی عمر کی عورتوں کو چھوڑ کر صرف کم عمر لڑکیوں پر نظر انداز ہو۔ دیکھا میرا ہنر؟ تم سب ٹھیک ہو مگر تمہاری بیٹیاں عذاب سے گزر رہی ہیں۔ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کسی اور محلے میں ہوٹل کھولوں گا، کسی اور جگہ کی لڑکیوں سے اپنا انتقام لوں گا۔ ابو نے محلے کے مردوں کو اشارہ کیا، انہوں نے ارسلان کو پکڑ لیا۔ ابو نے پولیس بلا لیا۔ ابو بولے میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنا انتقام لیتے پھرو۔ میری بیٹی کو بھی 20 لوگ مسترد کر کے گئے ہیں، کیا وہ لڑکوں سے انتقام لینے نکل کھڑی ہو؟ اتنے میں پولیس آ گئی، ارسلان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ نہ جانے ہم اپنے برے رویوں سے کتنے ہی لوگوں کو ارسلان کی طرح بنا دیتے ہیں۔ خیر، پولیس نے ارسلان سے وہ دوا تیار کروا لی جسے کھا کر ہم سب لڑکیاں ٹھیک ہو گئیں، پھر میری شادی ہو گئی، مگر میں اس واقعے کو جب بھی یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔